الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازلها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قراءة الفاضل والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. بسم الله الرحمن الرحيم. آخری بات پڑھیے. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله تؤذن. وقال مجاهد: القسطاط عدل بالرومية، ويقال القسط المصدر المقصد وهو العادل، وأما القابض هو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبه قال حدثنا باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. الآخر. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور میرے عزیز طلباء اور دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانان اعظام اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنوں، یہ جو ابھی آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی گئی ہے، یہ حدیث اس بخاری شریف کتاب کی آخری باب کی آخری حدیث ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے کتاب الوحی سے، اور حضرت نے اپنی اس کتاب کو کتاب کے اعتبار سے ختم کیا ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ پر، اور ابواب کے اعتبار سے سب سے آخر میں لائے ہیں یہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط. حضرت نے یہ ترتیب جو رکھی ہے، اس سے مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا، تمام پڑھنے والے طلباء کو سبق دیا ہے. کیا؟ وہ یہ کہ شروع میں دیکھو میں نے وحی کا باب قائم کر کے اہمیت بتا دی اللہ کے قرآن وحی مطلوع کی، اور آخر میں بھی پھر وحی مطلوع سے متعلق ترجمۃ الباب قائم فرما کر اہمیت بتلا دی، جس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ میرا
میری زندگی کا ہر لمحہ، میرے بچوں کا، میرے ہر مسلمان بھائی بہنوں کا ہر لمحہ جب سے وہ ہوش سنبھالے تو شروع میں وہ اللہ کے قرآن سے جڑے۔ شروع میں کتاب میں اللہ کا قرآن ذکر کر کے بتایا کہ قرآن کو پہلے پڑھو، اور پھر حضرت نے درمیان میں بہت سے ابواب قائم فرمائے، نماز کا ذکر فرمایا، روزے کا ذکر فرمایا، حج کا ذکر فرمایا وغیرہ ابواب لاتے ہوئے اشارہ کیا کہ شروع کرو قرآن سے، اور اپنی زندگی کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ان طریقوں کو حضرت نے درمیان کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ نے اپنی کتاب میں میرے عزیز پیارے بچوں کل کتابیں آپ نے 97 کتاب التوحید کی طرح، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، ایسے 97 کتابیں آپ نے رکھی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھنے جاتے ہیں ابواب کو تو آپ نے اپنی اس کتاب میں 3400 ابواب، 450 ابواب قائم فرمائے، 3450 ابواب پر، اور کل احادیث کتنی بیان فرمائی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، میرے بھائیو، مسند احادیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب میں جمع کی ہیں وہ کتنی میں سے جمع کی؟ 5 لاکھ یا 6 لاکھ احادیث آپ کے پاس تھی۔ ان میں سے چھانٹ کر اعلیٰ قسم کی ایک ایک روایت کو آپ جمع کر رہے تھے اپنی کتاب میں، لیکن جمع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کیا اہتمام فرمایا۔ آپ نے پہلے غسل کیا، اور غسل کے بعد میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور آپ نے مراقبہ کیا ہے۔ جب اللہ نے دل کے اندر بات ڈال دی کہ ہاں یہ بات میرے نبی نے فرمائی اور یہ صحیح ہے، تو آپ نے ایسے اس کتاب میں پھر درج فرمائی، ایک روایت فرمائی، پھر دوسری نکالی، پھر غسل فرمایا، پھر 2 رکعت پڑھی۔ بھائیو، ایسے کرتے کرتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو 1 سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں، 16 سال کی بڑی عظیم الشان بڑی محنت کے بعد میں آپ کو ہمیں تیار کر کے دیا۔ اور اس کتاب میں مسند احادیث آپ نے 7275 روایات جمع فرمائی۔ 7275 روایات تو مسند ہیں، اور دوسری جو چیزیں آپ نے ذکر فرمائی اگر انہیں بھی ہم شمار کرتے ہیں تو 9082 آپ نے روایات یہاں بیان فرمائی۔ تو یہ طلبہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے یہ ساری روایات اپنے اساتذہ اعظام سے درسن پڑھی ہیں، اعمال کی روایات بھی پڑھی ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں میرے عزیز بچوں، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان 97 کتابوں میں سب سے آخر میں کون سی کتاب قائم فرمائی؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ اس کو لا کر حضرت نے اشارہ کیا کہ اے میری کتاب پڑھنے والوں، اے میری کتاب سننے والوں، اے میری کتاب کے ختم کی مجلس میں شریک ہونے والے مسلمان بھائیوں، یاد رکھنا میں آخر میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ اس لیے رکھ کے جا رہا ہوں تاکہ پڑھنے والوں کو یاد رہے کہ فرق باطلہ آئیں گے، فرق باطلہ حملہ کریں گے، فرق باطلہ ایمان لوٹیں گے، تو تم یاد رکھنا اور ان فرق باطلہ کی آپ تردید کی تیاری کرنا، آپ محنت کرنا۔ حضرت کے زمانے میں فرق باطلہ تھے، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، خوارج ہیں، آپ کا ان سے مقابلہ ہوا، ان کے رد میں آپ نے روایات جمع فرمائی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس کتاب بخاری شریف کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں نے اپنے تجربات لکھے ہیں، جیسا کہ میرے استاد محترم سید حضرت مولانا ارشد مدنی مدث اللہ العالی نے فرمایا کہ پہلے دارالعلوم میں یہ ترتیب تھی کہ چھوٹے چھوٹے پارے، چھوٹے چھوٹے حصے بخاری شریف کے الگ الگ تھے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو لوگ باہر سے فون کیا کرتے تھے۔ جب ترک کی خلافت کا مسئلہ چل رہا تھا تو وہاں سے فون کیا گیا کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے لیے بخاری شریف کا بچوں کو بٹھا کے ختم کرا دو، جیسا کہ میں اور
آپ اپنے کسی مرنے والے کے وقت پر اور یا کسی ادگھاٹن کسی عمارت کے افتتاح کے وقت میں قرآن کریم کو ختم کراتے ہیں تو اس طریقے پر بخاری شریف کا ختم کرایا جاتا تھا. تو جہاں جب بخاری شریف ختم ہوتی اور پھر اللہ والے دعا فرماتے، اللہ فوراً وہ کام ان لوگوں کا پورا فرما دیتا. تو اس لیے بھائیو یہ کتاب بڑی مبارک ہے. اللہ نے آپ کو شرافت بخشی، شرف بخشا، آپ کو قبول کیا کہ اس مبارک مجلس میں آپ آئے. آپ بڑے مبارکباد ہیں. باتیں تو علمی بہت ہیں اس روایت پہ، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا اور علمی باتیں وہ طلبہ کے لائق ہوتی ہیں جو درس میں بارہا بتا دی گئی ہیں. اب عام مجمع کے لیے وہ باتیں وہ موضوعات چھیڑنا وہ مناسب نہیں ہیں وقت کی قلت کے اعتبار سے. اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ. میرا اللہ آج کی ختم بخاری کی روایت جو پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس روایت کے صدقے میں ہم سب کو قبول فرما لے. اب میں روایت پڑھوں گا، آپ میری بہنوں بھائیوں سب یہ الفاظ اپنی آواز سے اپنی زبان سے ادا کریں گے. کیا میں ابھی وہ حدیث پڑھوں گا جو آخری ہے، جس میں بہت علمی چیزیں، بڑی برکت والی چیزیں، اتنی آسان روایت آپ آخر میں لائے تاکہ شریک ہونے والے سب اس کو پڑھ لیں. کیوں لائے اتنی آسان روایت؟ امام بخاری کو پتا تھا کہ اللہ میری کتاب کو قبول کرے گا اور مجمع اس کتاب کے ختم میں شریک ہوا کرے گا. اگر بہت سخت الفاظ والی روایت کو آخر میں رکھوں گا تو سب لوگ بوڑھے بوڑھے میرے امتی، میرے بھائی ایمان والے، میری کتاب کو سننے والے وہ سخت الفاظ ادا نہیں کر سکیں گے. اس لیے آپ نے بڑی آسان روایت یہاں جمع فرمائی ہیں. آپ پڑھ لیجئے روایت کا متن میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، کلمتان حبیبتان، دو بول ہیں جو رحمان اللہ کو بڑے پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، جو کہ زبان پر ادا کرنے کے اعتبار سے بڑے آسان ہیں. اور کل میزان عدل میں جس وقت میں ترازو نامہ اعمال کی لگائی جائے گی اور اعمال تولے جائیں گے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان. اور یہ دو بول، دو کلمے ترازو میں، نامہ اعمال کی ترازو میں بہت وزنی ہوں گے. وہ کیا ہیں؟ بولو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب میرے عزیز طلبہ، مجمع ایسے ہی جہاں کھڑا ہے جیسے بیٹھے ہیں اپنی جگہ پہ پتھر کی لکیر بن کے آج دکھا دو. حضرت محتمم صاحب کی دعائیں اور ان کی نظریں عنایت اپنے اوپر ڈلوا کے جاؤ، دعا لے کے جاؤ. چھدڑ بدڑ نہیں ہونا، ادھر ادھر نہیں ہونا. جہاں کھڑے ہو سکتا ہے فرشتے نے وہی نعمت آپ کے لیے متعین کی ہو